آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ بلیز، ایک ایسا ملک جسے آپ کسی ایک خانے میں فٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ہی وقت میں دو بالکل الگ دنیاؤں کا حصہ ہے، اور سچ پوچھیں تو یہی چیز اسے اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ بلیز کا اصل گھر کون سا ہے؟ کیا یہ وسطی امریکہ ہے، جہاں یہ جغرافیائی طور پر میکسیکو اور گواٹیمالا سے جڑا ہوا ہے، یا پھر اس کی روح کیریبین جزیرہ میں بستی ہے؟ اور جواب بہت دلچسپ ہے۔ بیلیز کے لیے اس سوال کا کوئی ایک جواب نہیں ہے۔ یہ فخر سے اپنی دونوں شناختوں کو اپناتا ہے اور ایک ایسا ملک بن جاتا ہے جو روایتی سرحدوں اور تعریفوں سے کہیں آگے ہے۔ اب بیلیز کا یہ جو دوہرا کردار ہے نا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی تاریخ اور ثقافت کی بالکل بنیاد ہے۔ جغرافیائی طور پر تو یہ وسطی امریکہ کی سرزمین پر ہے، لیکن اس کا دل کیریبین کمیونٹی یعنی کیریکوم کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ آئیے اس تضاد کو ذرا آسان کر کے سمجھتے ہیں۔ جغرافیائی طور پر دیکھیں تو یہ صاف صاف وسطی امریکہ کا حصہ ہے، لیکن ثقافتی طور پر یہ انگریزی زبان کی وجہ سے اپنے ہسپانوی بولنے والے پڑوسیوں سے بالکل الگ کھڑا ہے۔ سیاسی طور پر یہ کیریبین ممالک کے ساتھ اتحاد میں ہے، اور تاریخی طور پر اس کا برطانوی بادشاہت سے تعلق اسے ایک بہت ہی منفرد مقام دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ثقافت کی بات تو ہو گئی، اب ذرا اس کی زمین پر نظر ڈالتے ہیں۔ بیلیز کا جغرافیہ بھی اس کی ثقافت کی طرح ہی متنوع ہے، جہاں قدرتی اور تاریخی عجائبات ایک ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ ملک قدرتی تضادات کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہاں وسطی امریکہ کی سب سے کم آبادی ہے، جس کا مطلب ہے کہ قدرت کو آزادانہ طور پر پھلنے پھولنے کا موقع ملا ہے۔ ایک طرف سرسبز دلدلی میدان ہے تو دوسری طرف قدیم مایا تہذیب کے پہاڑ، اور ان سب سے بڑھ کر اس کا اصل خزانہ، جی ہاں، دنیا کی دوسری سب سے بڑی بیریئر ریف۔ اور قدرت کے تحفظ کی بات کریں تو اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بیلیز کی کل زمین کا 37% حصہ سرکاری طور پر محفوظ ہے۔ یہ ایک حیران کن عدد ہے جو اس ملک کے ماحولیاتی عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس وسیع تحفظ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک جیتا جاگتا پانی کے اندر کا شہر۔ بیلیز کی بیریئر ریف، جسے یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دیا ہے، ایک ایسا ماحولیاتی نظام ہے جہاں 70 سے زائد اقسام کے مرجان اور 500 سے زائد اقسام کی مچھلیاں ایک ساتھ رہتی ہیں۔ یہ واقعی زمین پر زندگی کے سب سے بڑے مراکز میں سے ایک ہے۔ زمین اور سمندر سے بھی بڑھ کر بیلیز کی اصل خوبصورتی اس کے لوگوں میں ہے۔ یہ ایک حقیقی ثقافتی گلدستہ ہے جہاں مختلف نسلوں اور ورثے کے لوگ مل کر ایک قوم بناتے ہیں۔ بیلیز کی آبادی مختلف نسلوں کا ایک بھرپور امتزاج ہے۔ میسٹیزو سب سے بڑا گروہ ہے، لیکن کریول، مایا اور گیریفیونا بھی اس کی شناخت کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کہانیاں ہیں جو مل کر بیلیز کی داستان بناتی ہیں۔ سب سے بڑے گروہ یعنی مسٹیزو کی کہانی 19ویں صدی میں میکسیکو کی ایک تباہ کن جنگ سے شروع ہوتی ہے۔ وہاں سے فرار ہو کر آنے والے ان لوگوں نے بیلیز کے ثقافتی منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ پھر آتے ہیں کریول لوگ، جو اس ملک کی تاریخ کا ایک بنیادی ستون ہیں۔ ان کی نسل افریقی غلاموں اور ابتدائی یورپی آباد کاروں سے ہے، جنہیں بے مین کہا جاتا تھا کیونکہ وہ خلیج کے کنارے لکڑی کا کاروبار کرتے تھے۔ ان دونوں کے ملاپ نے اس قوم کی بنیاد رکھی۔ اور گریفونا لوگوں کی کہانی، یہ جبر کے خلاف مزاحمت کی ایک ناقابل یقینی داستان ہے۔ انہیں زبردستی ان کی سرزمین سے نکال دیا گیا، لیکن انہوں نے بیلیز میں ایک نیا گھر اور نئی زندگی تلاش کی، جہاں آج بھی ان کی منفرد ثقافت زندہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تمام مختلف لوگ ایک ساتھ کیسے آئے؟ ان کا سفر ایک لمبی اور پیچیدہ تاریخ سے گزرتا ہے، جو برطانوی نوآبادیات سے شروع ہو کر ایک آزاد ملک بننے پر ختم ہوتا ہے۔ بیلیز کا سفر ہزاروں سال پر محیط ہے، قدیم مایا تہذیب کی بنیادوں سے لے کر 16ویں صدی میں برطانوی لکڑہاروں کی آمد تک، اور پھر 1981 میں ایک آزاد قوم بننے تک، ہر تاریخ نے اس ملک کی تقدیر کو بدلا ہے۔ قوم کا نسب العین سب امبرا فلوریو اس کے سفر کی خوبصورتی سے عکاسی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سائے کے نیچے میں پھلتا پھولتا ہوں۔
یہ مہوگنی کے جنگلات کی طرف اشارہ کرتا ہے جس نے اس کی ابتدائی معیشت کو سہارا دیا، اور یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ کس طرح قوم نے نوآبادیاتی حکمرانی کے سائے میں ترقی کی اور آخرکار آزادی حاصل کی۔ اچھا، آزادی کے بعد بیلیز نے دنیا میں اپنی ایک جگہ بنانا شروع کی ہے۔ ایک طرف یہ ماحولیاتی تحفظ میں ایک رہنما بن کر ابھرا ہے، تو دوسری طرف اسے کچھ سنگین چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ بیلیز نے سمندری تحفظ میں واقعی دنیا کی قیادت کی ہے۔ یہ دنیا کا پہلا ملک بنا جس نے باٹم ٹرالنگ پر مکمل پابندی لگائی، اور پھر اپنی قیمتی ریف کو بچانے کے لیے سمندر میں تیل کی کھدائی کو بھی روک دیا۔ یہ اقدامات اس کے غیر متزلزل عزم کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن ہر کہانی میں ایک موڑ ہوتا ہے، سب کچھ ہموار نہیں رہا۔ ایک طویل عرصے سے جاری مسئلہ اس کے مستقبل پر سایہ ڈالے ہوئے ہے، جو اس کی خود مختاری کو چیلنج کرتا ہے۔ گویٹمالا کے ساتھ علاقائی تنازع ایک صدی سے زیادہ عرصے سے جاری ہے۔ گویٹمالا تاریخی معاہدوں کی بنیاد پر بیلیز کی آدھی سے زیادہ سرزمین پر دعویٰ کرتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ دونوں فریق اب اس دیرینہ تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے بین الاقوامی عدالت انصاف کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے، ایک چھوٹا سا ملک اتنا بڑا اثر کیسے ڈال سکتا ہے؟ بیلیز ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کسی قوم کی عظمت اس کے رقبے سے نہیں بلکہ اس کے لوگوں کے ویژن اور اس کی اقدار سے ہوتی ہے۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔